بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے تاریخ نزول قرآن مجید۔ اس گفتگو میں بنیادی طور پر جو چیز دیکھنی ہے وہ قرآن مجید کے نزول کی تفصیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں قرآن مجید کی ترتیب و تدوین، اور قرآن مجید کے موضوعات کی اندرونی تشکیل اور اس کی اندرونی وحدتیں۔ جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، قرآن مجید کا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال سے کچھ کم مدت میں مکمل ہوا۔ دوسری آسمانی کتابوں کے برعکس نزول قرآن کو مدینہ منورہ اور اس کے قرب و جوار میں قائم اسلامی ریاست میں واقع ہونے والی تبدیلیوں سے براہ راست مربوط کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور صحابہ کرام کے تعاون سے جو تبدیلی رونما ہو رہی تھی، نزول قرآن کا اس تبدیلی سے براہ راست تعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے مختلف حصے اور مختلف اجزاء وقتاً فوقتاً نازل ہوتے رہے۔ کبھی کسی سوال کے جواب میں قرآن مجید کی آیات کا ایک حصہ نازل کیا گیا، کبھی کسی چیلنج کے جواب میں کوئی صورت اتاری گئی، کبھی کسی خاص پیدا ہونے والی صورتحال میں ہدایات اور قانون کی تفصیلات جاری کی گئیں، اور اس طرح جیسے جیسے حالات تقاضا کرتے گئے قرآن مجید کے مختلف حصے نازل ہوتے گئے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ چند آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا چند آیات کا مجموعہ نازل ہوتا تھا، لیکن یہ ترتیب موجودہ تلاوت کی ترتیب سے بڑی مختلف تھی۔ اسی لیے قرآن مجید کی ترتیب میں دو اصطلاحات بڑی استعمال ہوتی ہیں: ترتیب نزولی، یعنی وہ ترتیب جس کے مطابق آیات نازل ہوئیں، اور ترتیب رسولی، یعنی وہ ترتیب جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو مرتب کرایا، یا ترتیب تلاوت۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے ایک صورت نازل ہوئی ہو پھر دوسری صورت کا نزول شروع ہوا ہو، بلکہ بیک وقت کئی صورتیں نازل ہوتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں کہ وَإِنَّهُ لَيَنزِلُ عَلَيْهِ السُّوَرُ ذَوَاتُ الْعَدَدِ، کئی صورتیں، متعدد صورتیں بیک وقت زیر نزول رہتی تھیں، اور جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں جگہ فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد لکھ لیا جائے۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں اور عرب میں لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا۔ البلازوری جو ایک مشہور مورخ ہیں، ان کی روایت ہے کہ جب اسلام آیا تو قریش میں 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ کم و بیش اتنی ہی تعداد مدینہ منورہ میں ہوگی، اگرچہ اس کی تصریح نہیں ملتی، لیکن اگر قریش قبیلے کا یہ حال تھا جو پورے مکے میں قیادت کے مقام پر فائز تھا، تو یثرب کے لوگوں کا حال اس سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ لکھنے والے محدود تعداد میں تھے، اور اکثریت ان لوگوں کی تھی جو لکھنے پڑھنے سے مانوس نہیں تھے۔ جب لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا تو سامان نوشت و خواند بھی زیادہ مروج نہیں تھا، کاغذ اس زمانے میں عرب میں دستیاب نہیں تھا۔ لکھنے کے لیے جب ضرورت پڑتی تھی تو جو وسائل رکھنے والے لوگ تھے وہ کاغذ استعمال کرتے تھے جو چین سے اور دوسرے ممالک سے درآمد کیا جاتا تھا، جو بڑا قیمتی ہوتا تھا، جس کے لیے قرطاس کی اصطلاح خود قرآن پاک میں آئی ہے۔ عرب میں عام طور پر جس چیز پر لکھنے کا رواج تھا اس کو رخ کہتے تھے، رے بڑا قاف، جو ہرن کی جھلی سے ایک چیز بنائی جاتی تھی جس کو انگریزی میں پارچمنٹ کہتے ہیں، اور آج بھی پارچمنٹ پر لکھی ہوئی کتابوں اور تحریروں کے نمونے دستیاب ہیں، ملتے ہیں۔ پارچمنٹ کے نمونے آج بھی مصر میں دستیاب ہیں، اور مصر میں یہ ایک صنعت ہے۔ جو لوگ پرانے آثار قدیمہ یا اس سے ملتی جلتی چیزیں رکھنے کے شائق ہیں وہ مصر کے پارچمنٹ سے بھی واقف ہیں۔
اس طرح کا پارچمنٹ ہوا کرتا تھا جس پر تحریریں لکھی جاتی تھی. لیکن رق یا پارچمنٹ کے علاوہ رق کا قرآن پاک میں ذکر ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، یعنی اس رق میں یا پارچمنٹ میں جو پھیلایا ہوا ہو، جس کو پھیلا کے لوگ پڑھ رہے ہوں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پارچمنٹ پر بھی، جھلی پر بھی قرآن پاک لکھا تھا. جھلی سے یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کوئی بڑی کروٹ قسم کی یا نامکمل شکل کی جھلی ہوتی ہوگی، بلکہ جھلی کو پھیلا کر اور پروسیس کر کے کاغذ کی شکل دے دی جاتی تھی، اور کم و بیش اس کی شکل وہ ہوتی تھی جو موٹے کاغذ کی جو ریپنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس شکل کا بنتا تھا وہ. لیکن جو لوگ عام طور پہ لکھنے پڑھنے کا سامان نہیں رکھتے تھے، وہ عموماً لکڑی سے بنی ہوئی تختی پر یا چمڑے پر یا اونٹ کے شانے کی ہڈی سے کم و بیش اس سائز کی، جتنا اس قرآن پاک کے دونوں صفحات کو کھول کر تقریباً یہ سائز بنتا ہے، اتنی بڑی ہڈی کی تختی بنائی جاتی تھی، اس پر کوئی یادداشت لکھ لیا کرتے تھے. چنانچہ قرآن پاک بھی انہی چیزوں پر لکھا جانا شروع ہوا. ان میں سے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے وہ 8-10 چیزیں ہیں، میں ابھی ذکر کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی وحی نازل ہوتی تو آپ اپنے لکھنے پڑھنے والے صحابہ میں سے کسی ایک کو بلاتے یا سب کو، اور فوراً ان کو لکھوا دیا کرتے تھے. لکھوا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اس کو سنا کرتے تھے، اور صحابی جب سنا دیتے تھے پھر وہ بات طے ہو جاتی تھی کہ اب قرآن پاک کی یہ آیت یا یہ سورت لکھی گئی. اس طرح سے مختلف صورتیں اور آیتیں نازل ہوتی رہتی تھی، اور جب کوئی سورت مکمل ہو جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشاندہی فرما دیا کرتے تھے کہ سورت مکمل ہو گئی. جو سورت مکمل ہو جاتی تھی صحابہ کرام اس کو الگ بھی لکھ لیا کرتے تھے، لیکن اکثر و بیشتر جو طریقہ تھا آپ تھوڑا سا چشم تصور سے دیکھیں کہ وہ کیا ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ مختلف صحابہ کرام کے پاس اپنے اپنے ذخائر قرآن پاک کے لکھے ہوئے موجود ہیں، جن میں سے مثلا پہلی 5 آیات اقرأ باسمک الذی خلق یہ ایک تختی پر لکھی ہوئی ایک صحابی کے پاس ہے. بقیہ آیات جو کلا ان الانسان لیطغی اور اس کے بعد کی ہیں یہ ایک اور حصے پہ لکھی ہوئی ہیں. ظاہر ہے یہ پہلی 5 آیات شروع میں نازل ہوئی، دوسری جو بقیہ حصہ سورت کا ہے وہ بعد میں کبھی نازل ہوا. ایک حصے پہ وہ لکھا ہوا ہے، ایک حصے پہ وہ لکھا ہوا ہے، دونوں صحابی کے پاس محفوظ ہیں. اسی طرح سے جب سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، پہلی 5-6 آیات ان کو ایک الگ حصے پر لکھ لیا گیا، بقیہ آیات کو الگ لکھ لیا گیا. اس طرح سے یہ سارا ذخیرہ صحابہ کرام کے پاس جمع ہوتا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے اس کا اہتمام فرمایا کہ قرآن مجید کے جو حصے نازل ہوتے جائیں صحابہ کرام ان کو زبانی یاد کرتے جائیں. چنانچہ نماز کا حکم پہلے دن سے دے دیا گیا تھا، اور ابتدائے اسلام ہی سے کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ نماز مسلمانوں پر فرض نہ ہو. معراج کے سفر میں جب 5 نمازیں فرض ہوئیں اس سے پہلے سے مسلمان نماز پڑھتے چلے آ رہے تھے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 2 وقت کی نماز فرض تھی اور غالباً 2 رکعت، ایک فجر کی اور ایک شام کے کسی وقت عصر یا مغرب کی. اس لیے ہر نئے مسلمان ہونے والے صحابی قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. عربوں کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی بنایا تھا، اور یہ صرف عربوں کی بات نہیں ہے بلکہ بہت سی دیگر اقوام بھی ماضی میں ایسی رہی ہیں جن کے یہاں مختلف چیزوں کو زبانی یاد کرنے کی ایک روایت موجود تھی، اور اس روایت کی وجہ سے لوگوں کے حافظے تیز ہو گئے تھے. اللہ نے انسانوں کو ایسا بنایا ہے کہ جس صلاحیت سے زیادہ کام لیتا ہے وہ صلاحیت اتنی غیر معمولی ترقی کر جاتی ہے کہ دوسرے انسانوں کو حیرت ہوتی. آج کل ہمارے یہاں یونیورسٹی میں چینی طلباء کا ایک وفد آیا ہوا ہے. اس میں ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر 8 سال ہے، وہ یہ جو ان کے یہاں جوڈو کراٹے اور اس سے ملتے جلتے فنون ہیں ان کا ابھی سے بڑا ماہر ہے. رات اس نے ایک تجربہ دکھایا، اسلام آباد ہوٹل میں نے دیکھا کہ لوہے کی 2 بڑی سلاخیں جو چپٹی اس شکل کی، جیسے چھت میں پرانے گاؤں میں جس سائز کا گارٹر پڑتا ہے جس پہ چھت ڈالی جاتی ہے، وہ 2 سلاخیں اس نے سب کو دکھائی. اس کے بعد اس نے اپنا کرتب شروع کیا اور سلاخ اپنے سر پر اس طرح ماری کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے.
یہ میں نے دیکھا، کل رات کی بات ہے، ابھی بھی یونیورسٹی میں ٹھہرا ہوا ہے وہ۔ اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لامتناہی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور جس صلاحیت کو وہ ترقی دینا چاہے وہ اس کو ایسی حدود تک لے جا سکتا ہے جو عام انسانوں کے لیے ناقابل تصور ہو۔ عربوں میں حافظہ غیر معمولی طور پر پایا جاتا تھا، اور لوگوں کو سینکڑوں اور ہزاروں اشعار جاہلی شعراء کے یاد ہوتے تھے۔ اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، محدثین نے جس طرح سے احادیث کو یاد کیا اور بیان کیا، اس کی تفصیلات کے لیے کسی اور موقع کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن صحابہ کرام نے تیزی کے ساتھ اس حافظے سے کام لیا اور قرآن پاک کی آیات کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ کم و بیش جتنے صحابہ کرام تھے وہ سب کے سب قرآن مجید کے حافظ بھی تھے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب تھا اور جس کو بارگاہ رسالت میں حاضری کے جتنے مواقع ملتے تھے اتنا زیادہ قرآن پاک اس کو یاد تھا۔ سب صحابہ کرام کو پورا قرآن پاک یاد ہونا اس لیے مشکل تھا کہ صحابہ کرام سفر پر بھی آتے جاتے رہتے تھے، بعض اوقات کسی مصروفیت میں ہوتے تھے، بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جانے کے دوران وہی نازل ہوئی جو مدینہ منورہ میں رہنے والے صحابہ کو فوراً معلوم نہیں ہو سکی۔ اس لیے سب صحابہ کو پورا قرآن پاک یاد نہیں تھا، لیکن ایسی تعداد ہزاروں میں تھی جنہیں پورا قرآن پاک زبانی یاد تھا اور ان کے پاس لکھا ہوا پورا ذخیرہ موجود تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی یاد کرانے پر اور ایک دو نسخے لکھوانے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اس بات کا بھی اہتمام کیا کہ مکہ مکرمہ کے ان نازک حالات میں جب مسلمانوں پر سختیاں اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی تھیں، قرآن مجید کو گھر گھر پہنچانے کا بندوبست فرمایا۔ جب آپ دار ارقم میں تشریف فرما تھے، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم پہنچے تھے کسی اور ارادے سے، لیکن اس سے پہلے اپنی ہمشیرہ کے گھر تشریف لے گئے، تو وہاں کیا ہو رہا تھا واقعہ آپ سب کے علم میں ہے کہ وہاں حضرت خباب بن الارت دوپہر کے وقت حضرت عمر فاروق کی بہن اور بہنوئی کے یہاں موجود تھے اور ان کو سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھا رہے تھے جو ایک کاغذ پر لکھی ہوئی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم جیسے مشکل زمانے میں جب لوگوں کو یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے قبول اسلام کا واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اسی زمانے میں یمن سے حضور کا حال سن کر مدینہ تشریف لائے اور کئی دن تلاش میں رہے کہ کس سے پوچھیں، کوئی بتانے والا نہیں ملتا تھا، اور خوف اور دہشت اتنی تھی کہ ہر ایک سے کھل کر پوچھ نہیں سکتے تھے۔ کسی طرح سے حضرت علی کا پتہ چلا کہ یہ حضور کے رشتہ دار ہیں، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے خاموشی سے آ جائیں، کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ میرے ساتھ جا رہے ہیں، ورنہ کفار مکہ آپ کو تنگ کریں گے۔ اس کیفیت میں حضور نے دار ارقم میں قیام فرمایا تھا، اور اس میں یہ اہتمام موجود تھا کہ جو حصہ قرآن پاک کا نازل ہو وہ صحابہ کرام کو یاد کرا دیا جائے، اس کی نقلیں تیار کر لی جائیں اور اس کے نسخے تیار کرا کے گھر گھر خواتین کو پہنچائے جائیں، اور ایک موبائل ٹیچر لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو وہ آیات پڑھائے، جیسا کہ خباب بن الارت حضرت عمر کی بہن کو فاطمہ بنت خطاب کو پڑھا رہے تھے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فاصلاتی تعلیم کا نظام جو اوپن یونیورسٹیوں کے ذریعے آج ہوتا ہے، یہ نظام دار ارقم سے چلایا جا رہا تھا، اور مکہ مکرمہ کے مختلف حصوں میں مختلف فاصلوں پر بیٹھے ہوئے خواتین و حضرات موبائل معلمین کے ذریعے قرآن پاک کی تعلیم پا رہے تھے، اور ان کو لکھے ہوئے اجزاء ان کے گھروں میں فراہم کیے جا رہے تھے۔ کسی روایت سے یہ نہیں ملتا کہ حضرت عمر فاروق کی بہن کے پاس جو اجزاء لکھے ہوئے تھے وہ کس چیز پر لکھے ہوئے تھے، لیکن اکثر و بیشتر کاغذ کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے کاغذ کا پرزہ تکیے کے نیچے چھپا دیا یا کاغذ کا پرزہ اپنی ران کے نیچے چھپا دیا۔ اس سے لگتا ہے کہ یا تو کاغذ ہوگا یا پارچمنٹ کا ٹکڑا ہوگا، وہ یقیناً کوئی تختی یا ہڈی کی چیز نہیں تھی یا لکڑی کی بنی ہوئی چیز یا پتھر کی نہیں تھی، کوئی ہلکی چیز معلوم ہوتی۔ یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تک جاری رہا۔ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا فیصلہ کر لیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زائد معلمین کو پہلے ہی مدینہ منورہ بھیج دیا کہ وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیں اور اسلام میں نئے داخل ہونے والوں کو اسلام قرآن پاک کی تعلیم بھی دیں۔ مکہ مکرمہ کے قیام کے تقریباً 13 سال کے زمانے میں قرآن پاک کا جو حصہ نازل ہوا وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔
قرآن پاک کی ہر سورت کے آغاز میں آپ نے دیکھا ہوگا مکی و مدنی لکھا ہوتا ہے. مکی کی تعریف یہ ہے کہ وہ سورت جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی وہ سورت جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس کا جغرافیائی طور پہ مکہ مکرمہ میں یا جغرافیائی طور پہ مدینے میں نازل ہونا ضروری نہیں. مدینے سے باہر بھی اگر نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر پہ تشریف لے گئے، خود مکہ 2-3 مرتبہ تشریف لائے، 3 مرتبہ تشریف لانا ہوا. ان تینوں مکے کے سفروں میں مکے میں جو آیتیں یا صورتیں نازل ہوئی وہ بھی مدنی کہلاتی ہیں، اس لیے کہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی. مکہ مکرمہ میں قرآن پاک کا جتنا حصہ نازل ہوا وہ کم و بیش 86 صورتوں پر مشتمل ہے. یہ صورتیں اکثر و بیشتر چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور دین کے بنیادی عقائد اور بنیادی تعلیم سے بحث کرتی ہیں. ان میں توحید، رسالت، آخرت اور مکارم اخلاق پر زور دیا گیا ہے. ان 4 موضوعات کے ساتھ ساتھ جن کی تفصیل ایک الگ گفتگو میں ہوگی، مکہ مکرمہ کی صورتوں میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں دین کی تعلیم کو قبول کیا، انبیاء علیہ السلام کی بات کو مانا، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کو نہیں مانا اور برے انجام سے دوچار ہوئے. یہ موضوعات مکہ مکرمہ کی صورتوں میں ہیں. مکہ مکرمہ کی اکثر صورتیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. ان میں زور بیان اور اسلوب کی غیر معمولی بداعت اور بلاغت اپنی انتہا پر ہے. عربی یا عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں قوت بیان اور فصاحت و بلاغت کا وہ معیار ممکن نہیں ہے جو مکہ مکرمہ کی صورتوں میں پایا جاتا ہے. ایک مفسر قرآن نے ان صورتوں کو کڑکتے ہوئے بادلوں سے اور متلاطم دریاؤں سے تشبیہ دی ہے. جیسے پہاڑوں میں دریا کی رو گزرتی ہے تلاطم کے ساتھ، ادھر ادھر پہاڑوں سے ٹکراتی ہوئی، یہ انداز ہے مکہ مکرمہ کی صورتوں کا، جس کو پڑھنے والا خواب غفلت سے بیدار ہو سکتا ہے اگر وہ دل کی آنکھوں سے اس کو پڑھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ آئے وہ یہ لکھے ہوئے ذخائر بھی اپنے ساتھ لے آئے، اور یہاں جو نئے صحابہ کرام ان کے ساتھ ملے انصاری، انہوں نے بھی یہ سلسلہ شروع کر دیا. مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد جو پہلے 3 کام ہو رہے تھے، یعنی نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت کیا جانا، صحابہ کرام کا اس کو یاد کر لینا، اور تحریری ذخائر کا تمام انفرادی طور پر صحابہ تک پہنچا دینا، یہ تینوں کام بھی جاری رہے. اور چونکہ مسلمانوں کو نسبتاً آزادی حاصل ہو گئی، اس لیے اس کام کو مزید بہتر بنانے کے لیے سرکاری یا ریاستی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا مرکز تو مسجد نبوی میں قائم فرمایا، جس کو صفہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں، جس میں بہت سی تعداد میں صحابہ کرام مقیم رہتے تھے اور دن رات قرآن پاک کی اور اس کی تفسیر کی تعلیم پاتے تھے. لیکن مسجد نبوی کے صفہ کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے مختلف حصوں میں 1 درجن کے قریب مساجد قائم ہوئی، جن میں سے 9 کا نام بنام تذکرہ محدثین اور ارباب سیر نے کیا ہے اور بقیہ کا نام نہیں لیا، لیکن 1 درجن سے زائد مساجد موجود ہیں. ان مساجد میں ممتاز صحابہ کرام کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے مقرر کیا گیا، اور بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، بالغان کے لیے الگ الگ اوقات مقرر کیے گئے. ان تمام مساجد یا قرآنک سینٹرز جن کو آپ کہہ سکتی ہیں، ان کی نگرانی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مقرر کیا، جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ روزانہ ان سارے مراکز کا جائزہ لیں اور آ کر رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں کہ انہوں نے کیا دیکھا اور کیا کیا سرگرمی ان کی رہی. ایک زمانے میں یہ ذمہ داری سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انجام دیتے رہے. اسی طرح سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ ذمہ داری انجام دی. حضرت ابی ابن کعب ان صحابہ میں ہیں جو قرآن مجید اور تفسیر قرآن کے بارے میں بہت ممتاز مقام رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کی قرات اور تلاوت کی تعریف فرمائی، ان میں سے حضرت ابی ابن کعب بھی شامل ہیں. اور ایک مشہور روایت ہے جس میں مختلف صحابہ کے خصائص آپ نے بیان فرمائے. اس میں آپ نے فرمایا کہ وَأَقْرَأُهُمْ ابی، اور سب سے بڑے قاری یا قرات قرآن کا سب سے بڑا رکھنے والے ابی ابن کعب ہیں. اس سلسلہ یا اس نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انتظام بھی فرمایا جو ہر سال رمضان کے مہینے میں ہوا کرتا تھا۔ رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور حضرت جبریل کے ساتھ ہوا کرتا تھا، جس کو عرضہ کے لفظ سے حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ عرضہ یا معارضہ دونوں لفظ آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا جو حصہ اس وقت تک نازل ہوا ہوتا تھا وہ سناتے تھے، جبریل امین سنتے تھے۔ جبریل امین سنایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ یہ دور تو جبریل کے ساتھ ہوتا تھا، اور پھر دوسرے دور کا حصہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے اور صحابہ کرام جمع ہو کر سنتے تھے پوری تلاوت، تاکہ ہر شخص اپنی یادداشت کو ٹھیک کر لے اور اپڈیٹ کر لے۔ پھر صحابہ کرام کے پاس جو لکھے ہوئے اجزاء یا نسخے ہوتے تھے وہ لا کر پیش کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے تھے، اور اگر کہیں لکھنے میں کوئی غلطی یا کوئی بھول چوک ہو گئی اس کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے۔ تو گویا ایک تصدیق شدہ، ایک سرکاری طور پر اتھینٹیکیٹڈ نسخہ ہر صحابی کے پاس موجود ہوتا تھا، جس میں قرآن پاک کی مختلف آیات اور اجزاء لکھے ہوتے تھے۔ اس میں سال کے دوران اضافہ ہوتا رہتا تھا، اگلے سال پھر یہ عمل ہوتا تھا، پھر اضافہ ہوتا تھا، پھر اگلے سال یہ عمل ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری سال تھا، جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 62 سال 6 مہینے کے قریب تھی، تو حضرت جبریل نے 2 مرتبہ یہ عمل فرمایا۔ یہ دور 2 مرتبہ ہوا، تو آپ نے اس کا تذکرہ بعض صحابہ کرام سے کیا اور کہا کہ ہر سال جبریل کے ساتھ میرا ایک دور ہوتا تھا، ایک عرضہ ہوتا تھا، اس مرتبہ 2 عرضے ہوئے ہیں، غالباً یہ میرا آخری سال ہے اور اگلا رمضان شاید میں موجود نہیں ہوں گا۔ حضور نے اس سے یہ استنباط فرمایا۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد صحابہ کرام کی تعداد میں اضافہ شروع ہو گیا تیزی کے ساتھ، اور جیسا کہ ڈاکٹر احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقریباً 300 میل روزانہ کے حساب سے عرب کا رقبہ اسلام کی حدود میں داخل ہو رہا تھا۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد 300 میل سے زائد کا کچھ بنتا ہے، اتنا رقبہ روزانہ اسلام میں داخل ہوتا تھا، اور نئے نئے قبائل بڑی تعداد میں اسلام میں آ رہے تھے۔ اب ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا، اور وہ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ عرب کے مختلف قبائل میں مختلف لہجے، مختلف پروناؤنسیشن مروج تھے۔ اس پروناؤنسیشن یا لہجوں کی تقریباً وہ شکل ہے جو اردو اور انگریزی میں بھی پائی جاتی ہے۔ میں مثال آپ سے دے کے عرض کرتا ہوں کہ اردو زبان کے بہت سے الفاظ ہیں جس کو مختلف علاقوں کے لوگ مختلف طرح بولتے ہیں، لکھتے ایک ہی طرح ہیں، مفہوم ایک ہی ہے، لیکن بولتے اور انداز سے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے حیدرآباد دکن یا مشرقی یو پی کے لوگ 19 کو 19 کہتے ہیں، 29 کو 29 کہتے ہیں، کچھ لوگ 29 کہتے ہیں، کچھ 29 کہتے ہیں۔ 29 بھی آپ نے سنا ہوگا، 29 بھی سنا ہوگا۔ اب بظاہر جب لکھا جائے گا تو ایک ہی طرح لکھا جائے گا، لیکن 29 لکھنے والے واو سے بولتے ہیں لیکن الف سے لکھتے ہیں، واو سے 29 کوئی نہیں لکھتا۔ عرب میں بھی اس طرح کا رواج تھا، اور بڑے بڑے قبائل کے جو 7 گروپ تھے ان میں مختلف لہجے مروج تھے۔ ایک گروہ تھا جو الف لام کی جگہ الف میم بولتا تھا، جہاں الف لام عربی زبان میں آتا ہے الحمدو، وہ ام حمدو کہتا تھا، ان کا اسی طرح کا پروناؤنسیشن تھا۔ جو مشہور حدیث ہے لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، اس کو وہ بولتے تھے لیس من البر الصیام فی السفر، یہ ان کا رواج تھا۔ اسی طرح سے ایک اور قبیلہ تھا جو کاف کو، جو مخاطب کا کاف ہے، کتابوں کا، قلم کا، اس کاف کو شین بولتا تھا، اور وہ لکھتے کاف تھے، پڑھتے شین تھے۔ لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لکھتے کاف تھے تو میری مراد ان لوگوں کی ہے جو ان میں اس قبیلے میں جو لکھے پڑھے لوگ ہوتے تھے، اس قبیلے کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جو بہت تھوڑے ہوتے تھے، کسی میں 1، کسی میں 2، کسی میں 3، وہ جب لکھتے تھے تو کاف سے لکھتے تھے، لیکن جب پڑھتے تھے اس کو شین پڑھتے تھے۔ انگریزی میں، انگلستان میں آپ جائیں تو وہ لوگ آفن کہتے ہیں کہ آئی آفن گو ٹو مارکیٹ۔ امریکہ جائیں تو یہی آفٹن پڑھا جائے گا، وہ اس کو آفٹن پڑھتے ہیں۔ ہم سنتے آئے تھے بچپن میں ملٹی نیشنل کارپوریشن، امریکہ پہلی مرتبہ جانا ہوا تو وہاں سنا ملٹائی نیشنل کارپوریشن، ملٹائی لفظ ایک ہی ہے، وہ ملٹائی پڑھتے ہیں، یہ ملٹی پڑھتے ہیں۔ شیڈول کو انگریز شیڈول پڑھتا ہے، وہ اسکیڈول پڑھتے ہیں۔ تقریباً اس طرح کی چیز تھی مختلف قبائل میں لہجوں کا اختلاف۔ اس زمانے میں
عربوں میں قبائلی منافرت اور دشمنی اتنی غیر معمولی تھی کہ کسی ایک قبیلے سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ دوسرے قبیلے کے لہجے کو اختیار کر لے اور اپنے لہجے کو چھوڑ دے، یہ آغاز میں مناسب نہیں معلوم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ اگر اس موقع پر قبیلوں سے کہا گیا کہ اپنے لہجے کو چھوڑ کر قریش کا لہجہ اختیار کر لیں جس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو ایک نیا اختلاف اور ایک نئی بحث کھڑی ہو جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ جی یہ تو اپنے قبیلے کی بالادستی یا سپرمیسی کے لیے سارا چکر نعوذ باللہ چلا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے درخواست کی کہ قرآن مجید کو ایک سے زائد حروف میں پڑھنے کی، ایک سے زائد لہجوں میں پڑھنے کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ میری قوم کو مشکلات ہیں۔ یہ الفاظ آپ نے استعمال فرمائے کہ میری قوم کے لیے ایک حرف پر یا ایک لہجے پر پڑھنا مشکل ہے، اس سے زائد کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا 2 کی، پھر 3 کی، حضور کے اصرار پر 7 لہجوں کی اجازت دے دی گئی، جس پہ حضور نے فرمایا کہ انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن مجید 7 لہجوں میں اتارا گیا۔ اصل آفیشل سرکاری لہجہ تو قریش کا ہے، لیکن اجازت دی گئی کہ بقیہ لہجوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے تاکہ اس وقت فوری طور پہ یہ مسئلہ پیدا نہ ہو۔ پھر چونکہ یہ سب مانتے تھے کہ معیاری زبان قریش کی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ معیاری زبان قریش کی ہے، اور جب کہیں اختلاف ہوتا تھا تو قریش کے ادیب، قریش کے شعراء اور جو بڑے بڑے 3-4 مرکز تھے، مدینہ منورہ، طائف، یثرب، ان سب کی زبان ایک تھی، یہاں کے ادیبوں اور شاعروں کے حوالے سے اختلاف کو طے کیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ جاری رہا، اور صحابہ کرام میں سے جس کا تعلق جس لہجے سے تھا اس لہجے میں اس نے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ قریش کے لہجے سے مانوس ہوتے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات، آپ کی احادیث، پھر صحابہ کرام کا اختلاط اور ارتباط، اس سے قریش کا لہجہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، لیکن اس میں وقت لگنا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کیے ہوئے تقریباً 9 ساڑھے 9 سال ہو گئے، تو اس وقت قرآن پاک کا بیشتر حصہ مرتب کیا جا چکا تھا اور لکھا جا چکا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے لکھے جانے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ صحابہ کرام کے پاس مختلف حصوں میں مختلف کاغذات کے ٹکڑوں پر الگ الگ لکھا ہوا تھا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میرے پاس قرآن پاک ایک صندوق میں محفوظ ہے، کسی نے کہا کہ میرے پاس ایک بڑے تھیلے میں محفوظ تھا، کسی نے کہا کہ میں نے ایک الماری میں رکھا ہوا تھا۔ ان سب سے مراد یہ ہے کہ وہ سارے اجزاء، کاغذ کے ٹکڑے، تختیاں، پارچمنٹ، وہ سب کسی ایک تھیلے میں یا صندوق میں یا کسی جگہ محفوظ تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داریاں سنبھال لی، اس وقت قرآن پاک کے کم و بیش 1,00,000 حفاظ کرام موجود تھے۔ 1,00,000 حضرات وہ تھے جن کے پاس پورا قرآن پاک محفوظ تھا، ان کا زبانی یاد تھا، اور ایسے صحابہ کرام تو کئی لاکھ کی تعداد میں تھے جن کے پاس قرآن پاک کے بیشتر اجزاء لکھے ہوئے موجود تھے۔ اس پر پھر آگے کل کی گفتگو میں اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ اب قرآن پاک مکمل ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ یہ نہیں فرمایا کہ اب قرآن پاک مکمل ہو گیا ہے، لہٰذا اب اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کے معنی یہ ہوتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتا دیتے کہ اب میرا کیریئر پورا ہو گیا ہے اور میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ یہ بات شاید اللہ کی مشیت اور حکمت کے خلاف ہوتی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان فرمانے سے اعتراض فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن مجید دے کر تشریف لے گئے۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب جیسا کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی ہے، حضور ہی نے اس کو مرتب فرمایا۔ آیات کی ترتیب بھی حضور کی بیان کی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں ایک بنیادی ترتیب ہے جو حضور نے قائم فرمائی تھی، اور وہ سورتوں کی ترتیب ہے۔ قرآن پاک کی 114 سورتیں اور ان کے نام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ سورتوں کے ناموں کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سورتوں کا نام ان کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ یہ سمجھنا کہ کسی سورت کا جو نام ہے وہ سورت کا موضوع بھی ہے، یہ درست نہیں ہے۔
مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ محض نام ہے، یعنی وہ سورہ جس میں بقرہ کا ذکر ہے، یہ صرف پہچان کے لیے ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں بقرہ کے مباحث ہیں، یا سورہ عنکبوت کے یہ معنی نہیں کہ اس میں مکڑی کے بارے میں کچھ بتایا گیا. اس میں لفظ آیا ہے عنکبوت، اور چونکہ ایک منفرد سا لفظ ہے، مکڑی کا ذکر ایک منفرد سا واقعہ ہے، اس لیے یاد کرنے میں آسانی ہے، لوگوں کو جلدی یاد ہو جائے گا کہ وہ سورہ جس میں عنکبوت کا ذکر ہے. اس لیے ان الفاظ کو جو نام کے طور پر اختیار کیا گیا، یہ صرف پہچان کے لیے اختیار کیا گیا ہے. اس کا قرآن پاک کی ان آیات کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مختلف آیات اور ٹکڑے نازل ہوتے رہتے تھے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جو پوری کی پوری بیک وقت بھی نازل ہوئی، اور بعض صورتیں خاص اہتمام کے ساتھ نازل کی گئیں تاکہ یہ بتایا جائے کہ ان صورتوں کو خود قرآن پاک میں ایک نہایت نمایاں اور منفرد مقام حاصل ہے. ویسے تو پوری کتاب الہی نمایاں مقام رکھتی ہے، منفرد ترین مقام رکھتی ہے، لیکن خود کتاب الہی کے بارے میں کتاب الہی کے بھیجنے والے نے اگر یہ کہا ہو کہ یہ صورت منفرد نوعیت کی ہے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس صورت کی کیا کیفیت ہوگی. بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جب ان کو نازل کیا گیا تو ملائکہ کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ ان کی اردلی میں نازل ہوئی، ان صورتوں کے جلوں میں نازل ہوئی. ویسے تو روایات میں آتا ہے کہ جب جبریل امین نازل ہوتے تھے تو کئی فرشتے ان کے ساتھ ہوتے تھے قرآن پاک کے اس پیغام کا احترام کرنے کے لیے. گویا قرآن پاک کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے فرشتے نازل ہوتے تھے، صرف جبریل امین کو بھیجنے پر اکتفا نہیں فرمایا گیا. لیکن کچھ صورتیں ہیں جن کے ساتھ بڑی تعداد میں فرشتے اتارے گئے. سورہ فاتحہ جس کا نزول 1 سے زائد بار ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جب پہلی مرتبہ نازل ہوئی تو 80,000 فرشتے اتارے گئے. سورہ فاتحہ نبوت کے آغاز میں بھی نازل ہوئی، اس لیے کہ نماز پہلے دن سے فرض تھی، اور سورہ فاتحہ نماز کا ایک لازمی حصہ ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نامکمل ہے، اس لیے پہلے دن سے فاتحہ بھی نازل کی گئی. پھر مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ اور نازل ہوئی، مدینہ منورہ میں ایک بار اور نازل ہوئی. یہ تعدد نزول مختلف آیات اور صورتوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ صورت اس شان کی ہے کہ بار بار اس کو اس اہتمام سے نازل کیا جائے کہ ہزاروں فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوں. بڑی صورتوں میں سورہ انعام ہے جو پوری کی پوری بیک وقت نازل ہوئی. باقی بیک وقت نازل ہونے والی اکثر صورتیں چھوٹی ہیں، لیکن یہ پوری بڑی صورت بیک وقت نازل ہوئی اور 70,000 فرشتوں کے جلوں میں نازل ہوئی. دوسری بڑی صورت جو بیک وقت نازل ہوئی وہ سورہ کہف ہے، جو کفار مکہ کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی. علامہ طبری جو مشہور مورخ اسلام بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں، جن پر ایک الگ نشست میں گفتگو ہوگی، انہوں نے یہ روایت کیا ہے کہ کفار مکہ نے ایک مرتبہ آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ یہ جو پیغام لے کے یہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں، اس سے بڑا جھگڑا اور اختلاف پیدا ہو گیا، اس میں کچھ طے کرنا چاہیے کہ یہ سچے ہیں کہ سچے نہیں ہیں. ہم کیسے طے کریں؟ کسی نے مشورہ دیا کہ مدینے میں یہودی رہتے ہیں، یثرب میں یہودی آسمانی کتابوں سے، پیغمبری سے اور ان تصورات سے واقف ہیں، تو یہودیوں کے پاس بھیج کے پوچھا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اگر وہ تصدیق کریں کہ ہاں واقعی نبی ہیں تو چلے مانتے ہیں، بغور کریں گے. چنانچہ اس مشورے کے بعد ایک وفد یہودیوں کے پاس بھیجا گیا اور ان کو پوری تفصیل بتائی گئی. یہودیوں نے کہا کہ آپ ان سے 3 سوال کریں، اگر وہ ان تینوں سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں تو وہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو پھر آپ جو طے کرنا چاہیں وہ طے کریں، جو بھی معاملہ کریں. ایک تو انہوں نے کہا یہ سوال کریں کہ یہ 7 آدمی جو غار میں جا کے سو گئے تھے اور کئی 100 سال کے بعد زندہ ہوئے تھے، یہ کون تھے، ان کا قصہ کیا تھا. دوسرے یہ سوال کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جلیل القدر پیغمبر کو اللہ نے ایک سفر پر بھیجا تھا کسی سے سیکھنے کے لیے، وہ کیا واقعہ تھا. اور تیسرا وہ کون سا بادشاہ تھا جو روئے زمین کے مشرق و مغرب کو جس نے فتح کر لیا تھا. اور بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ پوچھیں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے. چنانچہ ان تینوں یا چاروں سوالات کا جواب دینے کے لیے سورہ کہف بیک وقت نازل کی گئی اور 70,000 فرشتے اس کو لے کر نازل ہوئے، جن میں ان تینوں اور چاروں سوالات کا جواب موجود ہے.
جس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ یہ ان کے سوال کے جواب میں بتایا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ۔ ان دو بڑی صورتوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی صورتیں کئی ہیں جو بیک وقت ایک پوری صورت نازل ہوئی، سورہ اخلاص، سورہ مرسلات، سورہ لہب، سورہ نصر وغیرہ، اور یہ ساری صورتیں۔ یہ ترتیب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ تلاوت کرتے تھے تو اسی ترتیب سے کرتے تھے، جب جبریل امین سنایا کرتے تھے تو اسی ترتیب سے سنایا کرتے تھے، جب صحابہ کرام حضور کو سناتے تھے تو اس ترتیب سے، حضور سنایا کرتے تھے تو اس ترتیب سے۔ اس لیے یہ ترتیب اور آیات کا یہ نظم تو بالکل قطعی اور یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی اندرونی ترتیبیں کئی ہیں، مثلا پاروں کی تقسیم ہے، مثلا رکوعوں کی تقسیم ہے، یا احزاب کی تقسیم ہے، منزلوں کی تقسیم ہے۔ یہ کب ہوئی؟ منزل کی تقسیم کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب اپنی منزل روزانہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو قرآن پاک کو 7 دنوں میں تلاوت کرتے تھے، اور 7 دنوں سے کم کی تلاوت کو حضور نے پسند نہیں فرمایا، اس کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، اس لیے کہ پھر اس پر غور و فکر کا اور تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا اگر ایک دن میں یا 7 دن سے کم میں اسے پورا کر لیا جائے۔ دوسرے ہے کہ اگر کچھ لوگ حق ادا کر بھی لیں تو ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوں گے، برائے نام ہوں گے جو اس کو نبھا سکیں۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ عبادت وہ اختیار کی جائے جس کو انسان نبھا سکے اور پھر اس پہ کاربند رہ سکے۔ یہ بات اسلام کے مزاج کے خلاف ہے کہ آج جذبے میں بہت کچھ شروع کر دیا اور 3 دن کے بعد ہمت ختم ہو گئی، حوصلہ ہار گئے، اور پھر وہ جو تھوڑا بہت ہو رہا تھا وہ بھی نہیں رہا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ خیر الاعمال ما دیم علیہ، کہ بہترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جا سکے، جس کو دائمی طور پر اپنایا جا سکے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن سے کم میں قرآن پاک کی منزل کی تکمیل کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی۔ یہ جو 7 منزلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یا بعض صحابہ کرام نے اختیار فرمائی، یہ وہ ہیں جو قرآن پاک کی 7 منزلیں کہلاتی ہیں، جس کے لیے آسان لفظ یاد کرنے کا ہے فمی بشوق۔ فمی بشوق، فے سے مراد فاتحہ، میم سے مراد مائدہ، یہ سے مراد یونس، بے سے مراد بنی اسرائیل، شین سے مراد شعراء، واو سے مراد والصافات، قاف سے مراد قاف۔ یہ 7 منزلوں کا آغاز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بعض روایات کی روح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال فرمایا تھا۔ یہ تقسیم بھی گویا صورتوں کے بعد ایک مزید ذیلی تقسیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے صحابہ کرام نے مرتب فرمائی، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی کیا، یعنی نسخوں میں اس کو انڈیکیٹ بھی کیا۔ پھر جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا اور نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے تو لوگوں نے آیات کے بھی الگ الگ گروپ بنانے شروع کیے تاکہ یاد کرنے میں آسانی رہے۔ ان میں سے ایک چیز کا رواج تو عرب دنیا میں ہوا جس کو تخمیس اور تعشیر کہتے ہیں۔ تخمیس کے معنی 5 کا مجموعہ اور تعشیر کے معنی 10 کا مجموعہ، یعنی صحابہ کرام نے اپنے اپنے نسخے جو تیار فرمائے ان میں ہر 5 آیتوں کے بعد ایک نشان لگایا کہ یہاں تک بچے کو یاد کرایا جائے، یہاں تک خود یاد کریں گے۔ کسی نے 10 آیتوں پر لگایا، اس کو تخمیس اور تعشیر کہتے تھے۔ لیکن پرانی کتابوں میں بحث ملتی ہے کہ تخمیس اور تعشیر جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ بعض صحابہ کرام اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، بعض صحابہ کرام جائز سمجھتے تھے۔ جو لوگ جائز سمجھتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری سہولت کی خاطر ہے کہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو، بچوں کو پڑھانے میں آسانی ہو۔ جو ناجائز سمجھتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم کو متعین نہیں فرمایا تو ہمیں اپنی کوئی تقسیم قرآن پاک میں انٹروڈیوس کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ بہرحال یہ تقویٰ کا ایک اور معیار ہے۔ تخمیس و تعشیر کا رواج تھا، بعض اس کو قرآن پاک کے متن کے اندر انڈیکیٹ کرتے تھے، بعض حاشیے پر انڈیکیٹ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ کان عبداللہ بن مسعود یکرہ التعشیر فی القرآن، کہ عبداللہ بن مسعود قرآن پاک میں تعشیر کو یعنی 10 کے گروپوں میں اس کو بیان کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس کے بعد جو ذیلی یونٹ ہے قرآن پاک کا سب سے چھوٹا وہ آیت کہلاتا ہے، جو بعض اوقات ایک کلمے پر مشتمل ہوتا ہے۔ طٰہٰ یہ بھی ایک آیت لکھی ہوئی ہے، الف لام میم یہ بھی ایک آیت ہے، حالانکہ 3 حرف ہیں صرف، اور بعض اوقات لمبی آیتیں بھی ہیں جیسا کہ سورہ
نساء میں اور ایک دو اور صورتوں میں بعض لمبی آیات ہیں جو تقریباً آدھے پیج پہ آتی ہیں، آدھے صفحے پہ آتی ہیں۔ آیتوں کا تعین اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ بہت تھوڑی آیات ہیں جن کے بارے میں صحابہ کرام میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ آیت یہاں ہے کہ یہاں ہے، اس لیے کہ اور یہ اختلاف خاص طور پر مکی صورتوں میں ہے۔ مکی صورتوں میں خاص انداز کا ردم پایا جاتا ہے، ایک خاص انداز کی تغنی اس میں پائی جاتی ہے، اور جو آیات کی انتہا جہاں ہوتی ہے، آیات کا خاتمہ جہاں ہے، اس میں ایک خاص طرح کا قافیہ اور ایک خاص طرح کی ردیف ملتی ہے، جو شاعرانہ قافیہ اور ردیف نہیں ہے لیکن ایک نئے منفرد انداز کا قافیہ اور ردیف ہے جس پر اسلوب میں چل کے بات کریں گے۔ اس کے لحاظ سے صحابہ کرام میں سے کسی کے ذوق نے محسوس کیا کہ یہاں آیت ختم ہونی چاہیے، کسی کے ذوق نے محسوس کیا کہ یہاں ختم ہونی چاہیے، اس وجہ سے اختلاف ہوا۔ بعض اوقات ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز میں یا کسی میں تلاوت کرتے ہوئے وہاں وقف نہیں فرمایا۔ ہر آیت پہ وقف کرنا ضروری نہیں ہے، وقف نہیں فرمایا، مسلسل تلاوت فرما دی، سننے والے صحابی نے یاد کر لیا کہ یہاں وقف نہیں فرمایا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ آیت نہیں ہے۔ بعض جگہ حضور نے ایک جگہ وقف فرمایا، وہاں آیت نہیں تھی لیکن سانس روک لیا کسی وجہ سے، یا پہلے سے ملا کے پڑھتے چلے آ رہے تھے، یہاں کے سانس پورا ہو گیا تو وہ صحابی سمجھے کہ یہاں آیت پوری ہو گئی۔ تو اس وجہ سے کہیں کہیں اختلاف پایا جاتا ہے، اسی لیے آیات کی تعداد میں 2-3 مختلف اعداد ملتے ہیں۔ 6116، کہیں لکھا ہے 6600، کہیں لکھا ہے 6666۔ عام طور پر لوگوں نے 6666 کا عدد بیان کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آیت اور سورت کے معنی کیا ہیں۔ آیت کے عربی زبان میں 2 معنی آتے ہیں، ایک معنی تو نشانی کے ہیں، کسی چیز کی نشانی۔ قرآن پاک میں معجزے کے لیے بھی آیت کا لفظ آیا ہے، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر معجزات یا نشانیاں کیوں نازل نہیں کی گئیں۔ یہاں آیات کا لفظ معجزات کے لیے آیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دیں۔ یہاں آیات کا لفظ معجزات کے لیے آیا ہے، لیکن آیت کا ایک اور مفہوم بھی لغت میں ہو سکتا ہے، اور وہ ہے جہاں آپ رات گزاریں، ڈارمیٹری جسے کہتے ہیں انگریزی میں، رات گزارنے کی جگہ مبیت۔ آوا یووی کے معنی پناہ دینا اور اوا یاوی کے معنی پناہ لینا۔ جب آدمی اپنے بستر پر لیٹتا ہے انسان تو اس کے لیے عربی زبان میں آتا ہے آوا الی فراشی، اپنے بستر پر جا کر ٹھکانہ لے لیا۔ تو وہ جگہ جہاں رات کو آدمی آرام کرے اور اپنا ٹھکانہ پکڑے، اس کو بھی آیت لغت میں کہا جا سکتا ہے۔ سورت کے لفظ کے بھی 2 معنی ہیں۔ ایک سورت کے لفظی معنی ہے رفعت اور بلندی، گویا قرآن پاک کی ہر سورت اس اعتبار سے ایک منفرد قسم کی رفعت و بلندی کی نشاندہی کرتی ہے، جس سے معنی و مطالب کی بلندی، کلام کی بلندی، پیغام کی رفعت، یہ ساری چیزیں ہر آیت سے، ہر سورت سے نمایاں ہیں، اس لیے ہر سورت کو سورت کہا گیا۔ سورت کے ایک دوسرے معنی شہر پناہ کے بھی ہیں۔ شہر کے چاروں طرف پرانے زمانے والڈ سٹی ہوا کرتے تھے، شہر کے چاروں طرف دیوار ہوتی تھی، اس کو سور کہتے تھے، اور اس حصے کو اس علاقے کو جو اس شہر پناہ کے بیچ میں واقع ہو اس کو سورت کہا جاتا تھا۔ اس لیے سورہ کے معنی اس شہر کے بھی ہو سکتے ہیں جس کو چاروں طرف سے مضبوط دیوار نے گھیرا ہوا ہو۔ اگر یہ معنی سورت کے لیے جائیں تو آیت کے وہ معنی بڑے برمحل ہوتے ہیں جس میں بستر یا ٹھکانہ یا ڈارمیٹری کے معنی بنتے ہیں۔ شہر میں بہت سی ڈارمیٹریز ہوتی ہیں، گھر ہوتے ہیں، گھر میں جو خاص اہتمام کی چیز ہوتی ہے وہ آدمی کی آرام گاہ ہوتی ہے، خوابگاہ ہوتی ہے جہاں وہ سوتا ہے، گویا ایک نسبت دونوں میں پائی جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ جس طرح ایک شہر ایک مستقل بذات یونٹ ہوتا ہے انسانوں کی رہائش و مجموعے کا، اسی طرح سے ایک سورت بھی ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے۔ قرآن پاک کے پیغام اور رہنمائی کو مکمل طور پر فراہم کرنے کے لیے ہر سورت ایک مستقل بذات مضمون ہے۔ یہی وجہ ہے، ہم آگے چل کے دیکھیں گے تفصیل سے، کہ قرآن پاک نے جب چیلنج دیا کفار مکہ کو، کفار مکہ کے ذریعے اور لوگوں کو، تو پہلے کہا گیا کہ اس جیسا ایک کلام بنا کے لے آؤ، اس جیسی کتاب لاؤ، پھر کہا گیا اچھا اس جیسا کلام لاؤ، پھر کہا گیا اچھا اس جیسی 10 صورتیں لاؤ، پھر اخیر میں کہا گیا اچھا اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ گویا ایک صورت بھی اپنی جگہ معجزہ ہے اور اسی طرح نمایاں مقام رکھتی ہے جیسے پورا قرآن پاک رکھتا ہے۔ جہاں تک ترتیب تلاوت کا تعلق ہے،
جس ترتیب سے ہم آج قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور جس ترتیب سے لکھا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے سے، یہ ترتیب تو ترتیب رسولی یا ترتیب تلاوت کہلاتی ہے، لیکن ترتیب نزولی جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہوا وہ ترتیب بھی ایک علمی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے معاملات کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ کون سی آیت یا سورت پہلے نازل ہوئی اور کون سی آیت یا سورت بعد میں نازل ہوئی، اس لیے کہ ہر بعد میں آنے والا حکم پہلے آنے والے حکم سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں کوئی تعارض یا تضاد نہیں ہے، لیکن تدریج کے اصول کے تحت بہت سے احکام ایک ایک کر کے نازل ہوئے۔ پہلے ایک جنرل ہدایت دی گئی، عمومی ہدایت دی گئی، پھر اس میں مزید تخصیص کی گئی، پھر مزید تخصیص کی گئی، اور ان تینوں کو ایک ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا تو پوری بات مکمل ہوگی۔ بیک وقت پورا قانون لادا جاتا تو جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ اس کو زندگی میں جاری اور ساری کرنا مشکل ہوتا، تو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے قوانین دیے گئے تاکہ لوگ عمل کرتے جائیں اور لوگوں کے رگ و پے کا وہ حصہ بنتا جائے۔ اس لیے جو احکام تھوڑے تھوڑے کر کے نازل ہوئے یا عقائد کی تفصیلات تھوڑی تھوڑی نازل ہوئی، لوگوں کو پہلے دن سے متکلم تو نہیں بنانا مقصود تھا، پہلے توحید کی بنیادی باتیں بتائی گئیں، پھر مزید تفصیلات دی گئیں، پھر مزید دی گئیں، اور آخر میں توحید کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا وہ سارا بتا دیا گیا۔ اس لیے ان سب کو ایک دوسرے سے ملا کے پڑھنا چاہیے، اور اس میں بعض اوقات یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ کون سی آیت یا سورت پہلے نازل ہوئی اور کون سی آیت یا سورت بعد میں نازل ہوئی۔ اس ترتیب کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، اور صحابہ کرام میں سے کئی حضرات نے اس کے بارے میں معلومات جمع کی، فراہم کی اور لوگوں تک پہنچائیں۔ دو صحابی اس میں سب سے نمایاں ہیں، سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے ایک مرتبہ فرمایا، اور وہ صحابی ہیں، حضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ قرآن پڑھو تو ابن ام عبد کی قرات پر پڑھو، جس طرح وہ پڑھتے ہیں اس طرح پڑھا کرو۔ حضرت عمر فاروق نے ان کو کوفہ بھیجا اور پورے عراق کی رہنمائی ان کے سپرد کی، تو عراق کے لوگوں کو خط لکھا اور کہا کہ اے عراق کے لوگوں، میں ایک بڑی قربانی کر رہا ہوں، ایک ایسے آدمی کو تمہارے لیے بھیج رہا ہوں جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور میں اپنی ضرورت کو قربان کرتے ہوئے تمہارے فائدے کے لیے ان کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، جو تمہیں قرآن پاک اور شریعت کی تعلیم دیں گے، وہ عبداللہ بن مسعود ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کی قسم میں یہ جانتا ہوں کہ قرآن مجید کی کوئی سورت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کیفیت میں نازل ہوئی، کن احکام کے ساتھ نازل ہوئی، اور خدا کی قسم اگر میں یہ جانتا کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ ان باتوں کا جاننے والا ہے تو میں سفر کر کے جاتا اور اس سے سیکھتا۔ اس درجے کے صحابی ہیں جنہوں نے یہ معلومات جمع کی۔ دوسرے سیدنا علی بن ابی طالب ہیں، جن کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کس درجے کے انسان ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ کوفے میں اپنی زندگی کے آخری ایام میں یا مہینوں میں فرمایا کہ اے اہل کوفہ، مجھ سے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، اس لیے کہ بہت جلدی وہ دور آنے والا ہے کہ پوچھنے والے ہوں گے، جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سلونی عما شئتم، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ اس لیے ترتیب نزولی کی اہمیت علمی انداز کی ہے، اور شریعت کے احکام کی تفصیلات کو بعض اوقات سمجھنے کے لیے ترتیب نزولی ضروری ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے نزول کی کل مدت 22 سال 2 مہینے 22 دن ہے، 22 سال 2 مہینے 22 دن، جس میں مکی دور 12 سال 5 مہینے 13 دن پر مشتمل ہے، اور مدنی دور 9 سال 9 مہینے 9 دن پر مشتمل ہے۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی اس کے بارے میں تو اکثر و بیشتر اتفاق رائے ہے کہ وہ اقرا بسم ربک الذی کی 5 آیتیں تھیں۔ پہلی 5 آیات اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کے بارے میں تو عموماً کوئی دکا دکا کوئی کمزور روایت ہے، ورنہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ سے متعدد صحابہ کرام سے یہ مروی ہے۔ صحیح بخاری کی وہی روایت جس کا میں نے ذکر کیا جو پہلے باب میں ہے، اس میں بھی یہی بیان کیا گیا۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک قمری حساب سے 40 سال 6 مہینے 15 دن تھی، 40 سال 6 مہینے 15 دن، اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 16 دن تھی۔
39 سال 3 مہینے 16 دن. اور بعض اہل علم نے حساب لگایا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ میرا میدان نہیں ہے، لیکن جو فلکیات کے ماہرین ہیں انہوں نے حساب لگا کے بتایا ہے کہ جس رات وحی مبارک نازل ہوئی اس کے بعد آنے والا دن پیر کا دن تھا، اور صبح اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ 2-2:30 بجے کا وقت ہوگا بظاہر. 28 جولائی 610 عیسوی کی تاریخ تھی، پیر کا دن شروع ہو چکا تھا جب یہ 5 آیات حضور پر نازل ہوئی. جب قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی جس کی کیفیات میں سے بعض کا ہم نے کل اندازہ کیا کہ وہ کیا تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا تھا کہ اتنا زوردار کلام ہے اور اتنا غیر معمولی طبیعت مبارکہ پر اس کا اثر ہوتا ہے تو کہیں یہ بھول نہ جائیں. جبریل امین تو سنا کے چلے جائیں گے، یا وحی کا جو سلسلہ ہے وہ جب ختم ہوگا تو یہ یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کو جلدی جلدی تلاوت بھی شروع فرما دیا کرتے تھے، جو طبیعت پر ایک دوہرا بوجھ ہوتا تھا. ایک تو اصل اس تجربے کا بوجھ، پھر یہ بات کہ دوبارہ اس کو دہرائیں. تو 2 مرتبہ اس کے بارے میں حضور کو بتایا گیا کہ ایسا نہ کریں. لا تحرک به لسانک لتعجل به، قرآن کے بارے میں جلدی نہ کریں اور زبان جلدی جلدی نہ ہلایا کریں. ان علینا جمعہ وقرآن، ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا بھی اور اس کو پڑھوا دینا بھی. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کی تفسیر اور اس کا مفہوم بیان کر دینا بھی. ایک اور جگہ فرمایا ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی، وحی مکمل ہونے سے پہلے جلدی تلاوت نہ شروع کر دیں، پہلے سن لیں، پھر ہمارے ذمہ ہے ہم اس کو یاد کرا دیں گے، سب آپ مطمئن رہیں. جہاں تک آخری وحی کا تعلق ہے اس کے بارے میں صحابہ کرام میں خاصا اختلاف پیدا ہوا، اور اس اختلاف کی وجہ بھی ظاہر ہے، واضح ہے کہ کیوں پیدا ہوا. اس لیے کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ آخری وحی اور قرآن پاک مکمل ہو گیا، یہ کبھی نہیں بتایا. جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو اس دن اس لمحے لوگوں کو پتہ چلا کہ قرآن پاک مکمل ہو گیا. اب لوگوں نے جب اس صدمے سے ذرا نمٹے اور باقی معاملات پر توجہ کی تو سوچا کہ آخری وحی کون سی تھی، تو جس کو جو آخری وحی پہنچی تھی اس نے سمجھا کہ یہ آخری ہوگی. اس واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے تقریباً 86 روز قبل، غالباً 86 روز قبل، جب حضور حج کے موقع پر خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضور نے وہیں مجلس میں 1,24,000 صحابہ کے سامنے یہ تلاوت فرمائی. وہ 1,24,000 صحابہ سارے مدینہ منورہ کے نہیں تھے، عرب کے مختلف شہروں سے آئے تھے. انہوں نے آخری وحی جو حضور کی زبان مبارک سے سنی وہ یہ تھی. اس لیے ان میں سے جب جس چیز کو اطلاع ملی حضور کے تشریف لے جانے کی تو انہوں نے بیان کیا کہ آخری وحی یہ تھی. تو یہ بات بہت پھیل گئی کہ یہ آخری وحی ہے. کچھ صحابہ کرام نے آخری وحی جو حضور سے سنی وہ اس کے علاوہ کوئی اور آیتیں تھیں، لیکن جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے، حضور کے چچا بھائی تھے اور حضور کے قریب ترین جو حضرات تھے، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کے بارے میں صحابہ کرام میں لقب مشہور تھا ترجمان القرآن کا، پہلے انسان جن کو ترجمان القرآن کا لقب ملا صحابہ میں وہ عبداللہ ابن عباس ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس اور کئی اور حضرات یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ آخری وحی جو نازل ہوئی وہ تھی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اور ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور پھر ہر نفس کو وہ پورا کا پورا صلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کیا تھا. یہ وحی لکھنے کی سعادت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، اور یہ واقعہ 3 ربیع الاول سن 11 ہجری کا ہے. 12 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، 3 ربیع الاول کو یہ چھوٹا سا ٹکڑا آیت کا نازل ہوا جو اس وقت سورہ بقرہ میں شامل ہے. غالباً یہ وہ ایام ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الموت میں مبتلا تھے، بستر مرگ پر تھے، اس لیے کہ تقریباً 2 ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر رہے ہیں، درمیان میں آتے جاتے رہے.
اسماء سور کے بارے میں جو کچھ کہنا تھا وہ ایک چیز چھوٹی سی رہ گئی ہے. صورتوں کے اسماء میں بعض جگہ حروف مقطعات استعمال ہوئے، الف لام میم، الف لام را، اور اس طرح کے بہت سے الفاظ. اس کے بارے میں مفسرین نے بڑے مباحث کیے ہیں. اس کی تفصیل بیان کی جائے تو یہ پورے 12 خطبات حروف مقطعات پر گفتگو میں خرچ ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں 2 چیزیں بڑی نمایاں ہیں جو صحابہ کرام نے سمجھی اور صحابہ کرام نے اس کا مفہوم متعین کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب میں اس زمانے میں یہ اسلوب مانوس اور مالوف تھا کہ لوگ اپنی گفتگو یا تقریر سے پہلے کچھ ایبریویشن استعمال کیا کرتے تھے. اس لیے کہ اگر اس اسلوب سے جاہلیت کے لوگ مانوس نہ ہوتے تو اور اعتراض کے ساتھ وہ یہ اعتراض بھی کرتے کہ یہ جو الفاظ آپ بولتے ہیں یہ بے معنی سے الفاظ ہیں، اس کا کیا مفہوم ہے. کوئی اس کو جادو قرار دیتا، کوئی ٹوٹکا قرار دیتا، کوئی کچھ قرار دیتا، لیکن کسی نے کوئی ایسی چیز کفار مکہ نے بھی قرار نہیں دی. اور یہ ساری مکی صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں، مدنی صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات نہیں آئے. اس لیے یہ اسلوب تو مانوس تھا اور کلام عرب میں اس کے اشارے ملتے ہیں. ایک مشہور مفسر ہیں، ان کا بھی تذکرہ ایک گفتگو میں ہوگا انشاءاللہ، علامہ قرطبی، جو چند بڑی تفسیریں ہیں. اگر عربی زبان بلکہ پورے تفسیری ادب کی 10 بہترین کتابوں کا انتخاب کیا جائے تو اس میں ایک ان کی تفسیر بھی ہوگی یقیناً، الجامع لاحکام القرآن. قرطبی جو 30 جلدوں میں ہے، 30 پاروں کی 30 جلدوں میں انہوں نے تفسیر مرتب کی ہے. اس میں انہوں نے بہت سارے یعنی اقوال یا مثالیں جمع کی ہیں، نظائر جمع کیے ہیں اسی اسلوب کے جو حروف مقطعات میں پایا جاتا ہے. ایک شاعر کا انہوں نے شعر نقل کیا ہے جس کا ایک مصرع ہے، قلت لہا قفی، کہ میں نے اس سے کہا کھڑی ہو جا، فقالت قاف، اس نے کہا قاف یعنی کھڑی ہو گئی، اقف میں کھڑی ہو جاتی ہوں. گویا اقف کا مخفف اس نے قاف استعمال کیا. اسی طرح سے ایک اور شعر انہوں نے نقل کیا ہے جس کے آخر میں تا اور لا آتے ہیں، فقلت تا فقالت لا، لام استعمال کیا ہے وہاں تا استعمال کی ہے، اور یہ دونوں ایک پورے مفہوم کو بیان کرتے ہیں. ان مثالوں سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اسلوب عرب میں رائج تھا اور اسی اسلوب کی خاطر یہ الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے. لیکن صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے، خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عباس نے، ترجمان القرآن نے، اور بعد کے بہت سے مفسرین نے ان میں سے الگ الگ معنی بھی نکالنے کی کوشش کی ہے. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھی ہیں حضرت مجاہد بن جبر، جو ان کے ساتھیوں میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے، اور بظاہر انہوں نے یہ بات اپنے استاد سے سنی ہوگی، کہ الف لام میم میں الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محمد، یعنی اللہ نے جبریل کے ذریعے یہ کلام محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا. ایک اور صحابی سے منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ الف لام میم کے معنی ہیں ان اللہ عالم، میں اللہ ہوں اور میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا نازل کرنا ہے. یہ اس کا مخفف ہے. اسی طرح سے بعض لوگوں نے کچھ اور بھی اس میں نقطے نکالے ہیں. مثال کے طور پر سورہ نون ہے، نون والقلم وما یسطرون. نون عربی زبان میں مچھلی کو بھی کہتے ہیں. وظنون اذ ذهب مغاضبا، مچھلی والا جب ناراض ہو کے چلا گیا، یعنی حضرت یونس، تو گویا نون مچھلی کو بھی کہتے ہیں. اور سورہ نون میں حضرت یونس کا ذکر ہے، کوئی پیغمبر کا تذکرہ نہیں ہے، حضرت یونس کا تذکرہ ہے. تو گویا نون میں مچھلی کے واقعے کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی. اس طرح کے بعض نقطے مفسرین نے نکالے ہیں اور اس پر بڑی لمبی بحث ہوئی ہے. اسی طرح سے اور بعض مثالیں ہیں جن میں بڑا نمایاں کام امام راضی کے یہاں بھی ملتا ہے. اور آپ نے نام سنا ہوگا، ہمارے بر صغیر کے تھے مولانا حمید الدین فراہی، جن کی نامکمل تفسیر اور اس کے بہت سے اجزاء ملتے ہیں. انہوں نے بھی اس موضوع پر کام کیا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کی صورتیں مکی و مدنی 2 حصوں میں تقسیم ہیں. مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، مدنی وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، چاہے جغرافیائی طور پہ جہاں بھی نازل ہوئی ہوں. اگرچہ بعض صورتیں ہجرت کے سفر کے دوران ہوئیں، جو نہ مکے میں نہ مدینے میں، بعض اور سفروں کے درمیان ہوئیں. کم از کم ایک آیت ایسی ہے جس کے بارے میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آسمانوں پر نازل ہوئی. سفر معراج کے دوران جب حضور آسمانوں میں سفر فرما رہے تھے جب نازل ہوئی، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ.
کہ آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنانے کی اجازت دی گئی تھی؟ گویا آپ تشریف لے جا رہے ہیں وہاں، سارے نبیوں سے ملاقات ہوگی، پوچھ لیں اگر چاہیں تو. یہ خطاب تو حضور کو ہے لیکن سنانا کفار مکہ کو ہے کہ سب پیغمبروں کا ایک ہی پیغام رہا ہے. مکی صورتیں بنیادی مباحث سے بحث کرتی ہیں، اصول اور قواعد بیان کرتی ہیں. ان میں زور بیان اور فصاحت و بلاغت کا جو اعلیٰ ترین اسلوب ہے، اس میں دریا کی سی روانی اور بادلوں کی سی کڑک پائی جاتی ہے. اس میں بنیادی مباحث ایمان اور اخلاق کے ہیں. مدنی صورتیں جن کی تعداد 28 ہے، جو کمیت کے اعتبار سے زیادہ ہیں، یعنی جو مدنی قرآن ہے وہ زیادہ ہے مکی قرآن کے مقابلے میں. صورتوں کی تعداد مکی قرآن کی زیادہ ہے اس لیے کہ چھوٹی صورتیں ہیں. مدنی قرآن کمیت میں زیادہ ہے اس لیے کہ لمبی صورتیں ہیں، لیکن تعداد ان کی 28 ہے. یہ عمارت سے مشابہ ہیں، جیسے بنیاد پر عمارت بنائی جاتی ہے. اس میں تفصیلات کا تذکرہ ہے. ان میں ایک مفسر نے لکھا ہے کہ سمندر کا سا ٹھہراؤ اور گہرائی پائی جاتی ہے. وہاں دریا کی سی روانی ہے، اس میں سمندر کا سا ٹھہراؤ ہے. اس میں عمل صالح کی تفصیلات ہیں، وہاں ایمان کا ذکر ہے، یہاں عمل صالح کا ذکر ہے. وہاں اخلاق کا ذکر ہے، یہاں شریعت کا ذکر ہے. گویا یہ 6 بنیادی موضوعات ہیں مکی و مدنی صورتوں کے. اکثر و بیشتر کوئی یہ کلی بات نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ہی ہو، بلکہ اکثر مکی صورتوں میں ایسا ہے اور اکثر مدنی صورتوں میں ایسا ہے. قرآن مجید کی صورتیں ہیں، ان کے مختلف نام ہیں، لیکن ان کے الگ الگ گروپ بھی ہیں صورتوں کے. جو پہلی 7 صورتیں ہیں ان کو طوال کہا گیا ہے، یعنی لمبی صورتیں. سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال اور براءت. براءت انفال کا تتمہ ہے، اس لیے اس کو 7 لکھا ہے، بعض لوگوں نے بعض نے 8 لکھا ہے. یہ طوال کہلاتی ہیں، السبع الطوال، یعنی 7 لمبی صورتیں. اس کے بعد مئین کا درجہ آتا ہے. مئین یعنی لفظی معنی تو ہنڈریڈز، یعنی مئین کا ترجمہ اردو میں مشکل ہے. 100 تو 100 اور 100 کی جمع اردو میں نہیں ہوتی، اس لیے مئین وہ صورتیں ہیں جن میں 100 سے زائد آیات پائی جاتی. اس کے بعد مسانی کا درجہ ہے، جن میں 100 سے کم آیات پائی جاتی. ان کے موضوعات بھی الگ الگ ہیں. مسانی میں وہ مضامین ہیں کہ جو دوبارہ بار بار کر کے دہرائے گئے ہیں، اس لیے ان کو مسانی کہا گیا. اس کے بعد مفصل صورتیں کہلاتی ہیں، جو حجرات سے لے کر اور قرآن پاک کے اخیر تک ہیں. مفصل میں پھر 3 قسمیں ہیں، طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل. یعنی مفصل میں جو طویل ہیں وہ، جو درمیانی ہیں وہ، اور جو چھوٹی ہیں وہ. امام احمد جو مشہور محدث ہیں اور مشہور فقیہ بھی ہیں، انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ 7 طویل صورتیں دی گئی ہیں، السبع الطوال. آپ دونوں کے مندرجات پر غور کریں تو طوال کے مضامین اور تورات کے مضامین میں بڑی مشابہتیں پائی جاتی ہیں. اکثر و بیشتر شریعت کے احکام، قانون کے احکام طوال میں آئے ہیں. تورات میں بھی قانون کے احکام آئے ہیں. اس کے بعد مئین کے مقابلے مجھے زبور دی گئی. مئین کے مقابلے مجھے زبور دی گئی. زبور کے مقابلے میں مجھے مئین دی گئی. جس طرح سے زبور میں مناجاتیں ہیں، مئین میں مناجاتیں بڑی تعداد میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق کے مضامین اور اس طرح کی آیات ہیں کہ جن سے مناجات کا کام لیا جا سکتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. اور انجیل کی جگہ مجھے مسانی دی گئی. انجیل میں اخلاقی ہدایات بہت زیادہ ہیں، انسانوں کو اندر سے موٹیویٹ کرنے کے مضامین ہیں. یہ مضامین مسانی میں بھی پائے جاتے ہیں. وفضلت بالمفصل، اور مفصل صورتیں میرے لیے بطور فضیلت کے اضافی طور پر دی گئیں. یہ ایک اور مفہوم ہے اس کا جو کل مہیمن کی ہم بات کر رہے تھے. صورتوں کی تعداد تو سب جانتے ہیں، 114 ہیں. آیات کا جیسا کہ میں نے عرض کیا مختلف اندازے ہیں، 6116 یا 6616، اور ایک تعداد ہے 6666. یہ مختلف قراء کے اس اختلاف کی وجہ سے ہے کہ آیت کہاں ختم ہوتی ہے. قرآن پاک کے الفاظ بھی لوگوں نے گن لیے ہیں. مولانا عبد الماجد دریابادی نے ایک جگہ لکھا ہے 86430، اور ایک دوسرے مفسر نے لکھا ہے 77934.
اس میں جو اختلاف ہے یہ اس لیے نہیں خدا نخواستہ قرآن پاک کے الفاظ میں کہیں بیشی ہے، بلکہ اس لیے کہ بعض اوقات کچھ حروف لکھنے میں آتے ہیں پڑھنے میں نہیں آتے، کچھ پڑھنے میں آتے ہیں لکھنے میں نہیں آتے. اب گننے والے نے بعض اوقات اس حرف کو چھوڑ دیا جو پڑھنے میں نہیں آتا لیکن لکھنے میں آتا ہے، بعض نے دونوں کو گن لیا، تو اس اعتبار سے فرق ہو جائے گا. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے سین لکھا جاتا ہے، ویسے آپ لکھیں گے تو بے الف سین لکھیں گے، تو یہاں الف شمار کیا جائے کہ نہ کیا جائے، اور رحمان الرحیم کا الف شمار ہو کہ نہ ہو، تو میم جا کے را میں مل گئی. تو اس وجہ سے تھوڑا سا اختلاف حروف کی تعداد میں ہوا ہے یا الفاظ کی تعداد میں اختلاف اس طرح کا ہو سکتا ہے. یہ بات کہ کون سی سورت مکی ہے اور کون سی مدنی ہے، اس کا تعین تو صرف صحابہ کرام کے بیان کرنے سے ہو سکتا ہے. ایک صحابی بیان کریں کہ فلاں سورت مکے میں نازل ہوئی یا فلاں مدینے میں تو معلوم ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات مضامین سے معلوم ہو جاتا ہے، سورت کی اندرونی گواہی سے کہ یہ کب نازل ہوئی. مثال کے طور پہ سورہ انفال جس میں جنگ کا ذکر ہے، مال غنیمت کا ذکر ہے، جنگ کی تقسیم کا ذکر ہے، ظاہر ہے یہ مکے میں نازل نہیں ہو سکتی، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. یا مثال کے طور پر سورہ توبہ جس میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے کہ جب نکل کے جا رہے تھے تو منافقین نے کیا رویہ برتا، کس طرح سے رویہ اختیار کیا، یہ غزوہ بدر کے موقع پہ نازل نہیں ہو سکتی. اس طرح کے شواہد سے بھی بعض صورتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن ان شواہد کے علاوہ اور صحابہ کرام کی روایت کے علاوہ کچھ پہچان مفسرین نے مقرر کی ہے جو قرآن کے مزاج شناس ہیں، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اکثر و بیشتر وہ آیتیں یا صورتیں مکی ہیں جن میں یہ پہچان یا علامتیں پائی جاتی ہیں. جن صورتوں میں کلا کا لفظ استعمال ہوا ہے، کلا ان الانسان لیطغی، یہ صورتیں مکی ہیں، کلا والی صورتیں مکی ہیں. جن صورتوں میں سجدہ آیا ہے وہ اکثر و بیشتر مکی ہے. ایک مدنی ہے لیکن اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ وہ سجدہ نہیں ہے، وہ سورہ حج کا سجدہ ہے جو 70ویں پارے کے اخیر میں آتا ہے. وہ امام شافعی کے نزدیک ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو یہ 100% اصول ہے کہ وہ سورت مکی ہوگی جس میں سجدہ ہوگا. امام شافعی کے نزدیک وہ اکثر صورتیں مکی ہوں گی جس میں سجدہ ہوگا ایک کے علاوہ. جن صورتوں میں حروف مقطعات آئے ہیں وہ ساری مکی ہیں. جن صورتوں کا آغاز سوائے ایک کے، جن صورتوں کا آغاز یا الناس سے ہوا ہے وہ اکثر مکی ہیں. جن صورتوں میں انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں وہ اکثر مکی ہیں. جن صورتوں میں ابلیس اور آدم کا واقعہ بیان ہوا ہے، خلق آدم کا، ابلیس کے جنت میں بہکانے کا، وہاں سے نکالے جانے کا، وہ مکی صورتیں ہیں. جو مدنی صورتیں ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ ان میں جہاد کے احکام ہیں، ان میں فقہی تفصیلی ہدایات ہیں، ان کا آغاز یا ان میں تذکرہ یا ایھا الذین کا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے، یا جن میں منافقین کا تذکرہ ہو. یہ چند علامات ہیں جن سے مکی اور مدنی صورتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ ذکر ہے کہ اللہ نے یہ کتاب اتاری جس میں بہت سی آیات محکمات ہیں اور بعض متشابہات ہیں. جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں، متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور مزید کجی کا شکار ہوتے ہیں. متشابہات سے مراد واضح طور پر، مختصر طور پر وہ آیات ہیں کہ جن میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی تشبیہیں اختیار کی ہیں جو انسانوں کی فہم سے قریب ہوں. مثال کے طور پر روز قیامت کے مناظر انسان نہیں سمجھ سکتا، نبوت کی تفصیلات انسان نہیں سمجھ سکتا، جنت اور دوزخ میں کیا ہوگا انسان اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتا، اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوگی اس کی نوعیت کیا ہوگی انسان نہیں سمجھ سکتا. لیکن ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض خاص انداز یا اسلوب اختیار فرمائے جو انسانوں کے فہم سے قریب تر ہیں. آپ ایک بہت چھوٹے بچے کو سمجھائیں، کوئی ایسی چیز جو اسے نہیں دیکھی، ایک گاؤں کا بچہ ہو جو چولستان کے دیہات میں کہیں رہتا ہو، وہ پوچھے آپ سے کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے تو آپ سے کیا کہیں کیا ہوتا ہے کمپیوٹر؟ آپ کہیں گے بیٹا ایک صندوق ہوتا ہے، اس میں طرح طرح کی مشینیں لگی ہوتی ہیں، اس سے بہت سی باتیں پتہ چل جاتی ہیں. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں سمجھے گا وہ. یہ جو آدمی کبھی کوئی اور چیز اس نے نہ دیکھی ہو تو آپ اس کو سمجھانے کے لیے وہ اسلوب اپنائیں گی جو اس کے فہم کے قریب تر ہو. تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ جو غیبیات ہیں یا جو حقائق کائنات ہیں جو انسان کی موجودہ دنیاوی زندگی میں اس کی بصیرت یا اس کے حواس کی حدود اور سکت سے باہر ہیں، اس میں جو اسلوب اللہ نے اختیار فرمایا وہ آیات متشابہات کہلاتی ہیں. تو جن کے دل میں کجی ہوتی ہے وہ یہ تو نہیں دیکھتے کہ وہاں نماز کا بھی حکم ہے، وہاں روزے کا بھی حکم ہے،
وہ دیکھتے ہیں کہ جی جب روز قیامت انسان پلسرات پہ گزرے گا تو کیسے گزرے گا؟ بتاؤ کیسے گزرے گا؟ بھائی پلسرات پہ تو گزرو گے، لیکن تم نے یہاں اس کے لیے تیاری کیا کی؟ انہیں اس سے بحث نہیں، انہیں اس سے بحث ہے کہ پلسرات کی شکل کیا ہوگی، وہ بڑا پل ہوگا، اس میں سیمنٹ کا بنا ہوگا یا کہے کا بنا ہوگا۔ لسان العرب جو مشہور لغت ہے عربی زبان کو، اس میں لکھا ہے المتشابہات کی تعریف میں ہی الآیات التی ذکرت نزلت فی ذکر القیامہ والبعث، جو قیامت اور حشر و نشر کے بارے میں جو آیات بیان ہوئی ہیں وہ متشابہات کہلاتی ہیں۔ ایک آخری سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے لیے عربی زبان کیوں اختیار کی گئی؟ اس وقت جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا یا ہونے والا تھا تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو ساری زبانیں برابر ہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی ساری زبانوں کا خالق ہے، انسانوں کا خالق ہے تو ان کی زبانوں کا بھی خالق ہے۔ اس وقت بڑی بڑی زبانیں ترقی یافتہ موجود تھیں، گریک موجود تھی، سریانی عبرانی موجود تھی، ہمارے ہندوستان میں اس جگہ جہاں بیٹھے پراکرت موجود تھی۔ ان زبانوں میں قرآن پاک کیوں نازل نہیں ہوا؟ عربی زبان میں کیوں نازل ہوا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس پر تھوڑا غور کریں تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید جس زبان میں نازل کیا جانے والا تھا وہ چونکہ رہتی دنیا تک کے لیے ہونا تھا، اور بہت سے نئے مضامین قرآن پاک کے ذریعے انسانوں کو بتائے جانے تھے، نئے احکام اور نئے تصورات دیے جانے تھے، اس لیے قرآن مجید کے لیے ایسی زبان کو اختیار کیا گیا جو ایک طرف تو اتنی ترقی یافتہ ہو کہ قرآن پاک جیسی کتاب کے اعلیٰ ترین مطالب کا تحمل کر سکے، اعلیٰ ترین مطالب کو اپنے اندر سمو سکے اور انہیں اگلے آنے والی نسلوں تک پہنچا سکے، یعنی وچ میں بیکم وہیکل آف دا ڈیوائن گائیڈنس۔ وہیکل ہونا بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کئی اور زبانیں ایسی ترقی یافتہ ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی غیر اسلامی تصورات نہ پائے جاتے ہوں۔ ہر زبان کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، انگریزی کا ایک مزاج ہے، فرانسیسی کا مزاج ہے، ہندی اور سنسکرت کا ایک مزاج ہے، اور یہ مزاج جو ہے اس قوم کے سابقہ مذہبی تصورات، خیالات، عقائد باطلہ، عقائد فاسدہ، ان سب کے نتیجے میں زبان کا مزاج بنتا ہے۔ انگریزی زبان کو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ چاہیں کہ کسی سے کوئی 1 گھنٹہ بات کریں لیکن کوئی کمٹمنٹ کچھ نہ کریں، آپ ڈپلومیٹک انداز میں اس طرح کی بات کریں کہ کوئی کچھ نہ سمجھے کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، آپ مثبت بات کہہ رہی ہیں، منفی کہہ رہی ہیں، تائید کر رہی ہیں، دشمنی کر رہی ہیں، کیا کچھ نہ سمجھے کوئی، لیکن آپ بات کریں، تو انگریزی کے علاوہ کسی اور زبان میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ اس وقت بش کے ساتھ ہیں کہ صدام کے ساتھ ہیں، اردو میں جواب دیں تو آپ کہیں گے ہاں یا نہیں، ایک بات کہنی پڑے گی۔ انگریزی میں آپ 1 گھنٹہ بولیں اور کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ یہ اس کا مزاج کا خاصہ ہے زبان کا۔ تو ہر زبان کا ایک مزاج ہوتا ہے، تو نزول قرآن کے لیے ایسی زبان اختیار کی جانی تھی جو ایک طرف ترقی یافتہ ہو لیکن دوسری طرف اس پہ کسی غیر اسلامی نظریے کی چھاپ نہ ہو۔ باقی تمام ترقی یافتہ زبانوں پر غیر اسلامی نظریات کی چھاپ تھی، یہ زبان ترقی یافتہ بھی تھی، ایسی ترقی یافتہ کہ آج تک کوئی زبان اس درجے کو نہیں پہنچ سکی، اور اس پہ کسی غیر اسلامی نظریے کی یا غیر قرآنی یا پری قرآنک نظریے کی چھاپ نہیں تھی۔ اس لیے اس کو ایک وجہ تو یہ معلوم ہوتی ہے۔ دوسری وجہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور اہم ہے، وہ یہ کہ لسانیات کی تاریخ میں یہ زبان اپنی نوعیت کی منفرد زبان ہے۔ اس نوعیت کی کوئی اور زبان لسانیات کی تاریخ میں انسانوں نے دریافت نہیں کی۔ وہ انفراد یہ ہے، وہ انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ ہر زبان 300-400 سال کے بعد بدل جاتی ہے، 500 سال کے بعد تو مکمل طور پہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ سب نے انگریزی پڑھی ہوگی اسکولوں میں، کالجوں میں۔ جب میں نے بی اے کا امتحان دیا تو میرے بی اے کی کتاب میں 64 کی لمبی نظمیں ہوتی تھی، تو 64 کی نظم بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا ہے، اس کا سر پیر سمجھ میں نہیں آتا تھا، نہ وہ لفظ ڈکشنری میں ملتا تھا، نہ وہ گرامر کا کوئی اس پہ پرنسپل لگتا تھا، نہ پتہ چلتا تھا کہ یہ کیا ہے، نہ اسپیلنگ وہ تھی جو آج ہے، کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن کہتے تھے کہ انگریزی ہے۔ چونکہ انگریزی کی کتاب میں لکھا ہوا تھا اس لیے ہم نے مان لیا کہ انگریزی ہے، ورنہ اسے انگریزی ماننے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور آج اگر 64 دنیا میں آ جائے تو انگلستان میں کیمبرج اور آکسفورڈ میں بھی جا کے پوچھے کہ میرا گھر کہاں ہے تو کوئی گھر بتانے والا نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ زبان ختم ہو گئی، مٹ گئی۔ یہ تو انگریزی کا حال ہے جو آج کی ترقی یافتہ ترین زبانوں میں کہلاتی ہے۔ یہی حال اردو کا ہے۔ آج سے 300 سال پہلے جو لوگ اردو بولتے تھے وہ یہ اردو نہیں تھی، اور 300 سال کے بعد جو اردو بولی جائے گی وہ یہ نہیں ہوگی جو ہم آج بول رہے ہیں۔ لیکن عربی زبان کا واحد استثناء ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 300 سال پہلے سے جو زبان بولی جا رہی ہے وہ وہی زبان ہے جو آج بھی بولی جاتی ہے، اور آپ میں سے بہت سو نے وہ زبان پڑھی ہے اور آپ نے سمجھی ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ کہتا ہوں، کئی مرتبہ میں نے لوگوں سے کہا اپنی گفتگو میں، بیرون ملک بھی اندرون ملک بھی، کہ اگر آج جناب عبد مناف ابن قصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے دادا آج تشریف لے آئیں دنیا میں، تو روئے زمین پہ جہاں ان کا جی چاہے وہ چلے جائیں، انہیں ان کی زبان بولنے والے اور سمجھنے والے مل جائیں گے، حتیٰ کہ ماسکو اور واشنگٹن میں مل جائیں گے وہ زبان بولنے والے جو جناب قصی بولتے تھے اپنے زمانے میں۔ لیکن اگر چاسر آ جائے جو ان کے تقریباً 1200 سال بعد کا ہے، چاسر آ جائے تو اس کو انگلستان میں بھی کوئی راستہ بتانے والا نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ زبان مٹ گئی۔ یہ واحد زبان ہے لسانیات کی تاریخ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 300 سال پہلے تیار کر کے رکھ دی گئی تھی کہ اب اس میں قرآن نازل ہوگا، اس میں پیغمبر آخر الزماں بھیجے جائیں گے جو اس زبان کو بولیں گے۔ اس وقت سے لے کر اس زبان کی گرامر، اس کی ووکیبلری، اس کی ڈکشنری، اس کے قواعد، اس کی ضرب الامثال، اس کی ہر چیز، اس کا محاورہ، اس کا اسلوب آج تک اسی طرح چلی آ رہی، اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ اور دنیا کی ہر لائبریری میں 2-4 کتابیں آپ کو عربی کی ضرور مل جائیں گی، انہیں اٹھا کے دیکھ لیں، معلوم ہو جائے گا۔ یہ خصوصیت عربی زبان کی ہے جو کسی اور زبان کو حاصل نہیں ہے۔ اسی کی طرف اشارہ قرآن پاک میں کیا گیا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اس کتاب کو عربی میں اس لیے نازل کیا کہ تم سمجھو۔ یہ ہمارے لیے ہے، عرب والے تو سمجھ رہے تھے، اس زمانے میں تو یونانی میں ہوتا جب بھی سمجھتے اور عبرانی میں ہوتا جب بھی سمجھتے، لیکن اگر عبرانی میں قرآن نازل کیا جاتا تو آج ہم لوگ نہ سمجھتے، اس لیے کہ وہ عبرانی مٹ گئی، جیسے بقیہ کتابیں مٹ گئی قرآن بھی مٹ جاتا۔ قرآن پاک ایک ایسی زبان میں اتارا گیا جو رہتی زبان ہے، زندہ زبان ہے، اور پچھلے کم از کم 1700 سال سے 1650 سال سے زندہ زبان چلی آ رہی۔ آج سے کوئی 3-4 سال پہلے ایک عرب محقق نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے عرب شاعری کے قدیم ترین نمونوں کو جمع کیا ہے۔ ان میں جو قدیم ترین نمونہ انہوں نے جمع کیا ہے وہ 240 عیسوی کا ہے، 240 عیسوی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 570 عیسوی کی ہے۔ وہ 240 عیسوی کا نمونہ ہے، 5-6 شعر ہیں۔ اس کا پہلا ایک شعر ہے، مجھے پورے تو یاد نہیں، کہ اذا الجوزاء اردفت الثریا ظننت بآل فاطمۃ الظنونا۔ اس میں ظن کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ظن غالب، اور جوزا اور سریا، یہ تو اخباروں میں 8ویں دن آپ دیکھیں جو سیاروں کی تفصیل چھپتی ہے اس میں جوزا اور سیاروں کا ذکر ہوتا، سریا کا ذکر ہوتا ہے۔ یعنی خود اردو میں آج بھی یہ الفاظ مروج ہیں، عربی تو عربی۔ یہ حضور سے کی پیدائش سے کوئی 350-400 سال پہلے کے اشعار ہیں۔ قرآن پاک کے بارے میں آخری چیز یہ کہ اس کا ترجمہ کن زبانوں میں ہوا ہے۔ ڈاکٹر احمد اللہ صاحب مرحوم نے اس پہ پوری زندگی تحقیق کی تھی اور ایک کتاب لکھی تھی القرآن فی کل لسان۔ یہ عربی، انگریزی، فرانسیسی اور اردو میں دستیاب ہے، القرآن فی کل لسان۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کل 205 زبانوں میں قرآن پاک کے جزوی یا کلی ترجمے موجود ہیں، 205 زبانوں میں۔ اسی طرح سے ایک ہمارے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے رکن ہیں ڈاکٹر اکمل الدین احسان اوغلو، ترکی میں رہتے ہیں، وہ ایک ادارے کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے ایک ببلیوگرافی قرآن پاک کے تراجم کی شائع کی ہے، اس میں انہوں نے تقریباً 210 یا 215 تراجم کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ان کو جو تراجم دستیاب ہوئی ان کی تعداد 200 سے کم تھی۔ تذکرہ انہوں نے سنا لیکن جو موجود ہیں، جو انہوں نے دیکھے، وہ 200 سے کم تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو دیکھے حمید اللہ صاحب نے، ان کی تعداد 205 ہے، 205 زبانوں میں۔ اردو میں 300 سے زائد تراجم موجود ہیں، انگریزی میں 150 سے زائد ہیں، فارسی اور ترکی میں 100 سے زائد ہیں، فرانسیسی میں 58، جرمن میں 55، لاطینی میں 53 اور بقیہ زبانوں میں درجنوں کے حساب سے موجود ہیں۔ کچھ زبانیں ایسی ہیں جن میں ترجمے نامکمل ہیں، کچھ زبانیں ایسی ہیں جن میں ترجمے مکمل ہیں، لیکن یہ تعداد ہمارے لیے بڑی خوشکن ہے۔ 205 کی تعداد بہت ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بائبل کے 1800 زبانوں میں ترجمے موجود ہیں۔ اس لیے یہ مسلمانوں کو بھی یہ چیز بتاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ 2 ترتیبیں اکثر و بیشتر ہوتی ہیں، اس عبارت میں بھی ہے۔
ایک تو ہسٹوریکلی یعنی تاریخی ترتیب کے اعتبار سے پہلے کیا ہوا، تو پہلے بنیاد رکھی گئی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے عمارت کی چھت ڈالی گئی ہو، پھر دیوار کھڑی کی گئی ہو، پھر بنیاد رکھی گئی ہو. بنیاد پہلے ہوتی ہے، پھر دیواریں ہوتی ہیں، پھر چھت ہوتی ہے، پھر بقیہ تفصیلات ہوتی ہیں. تو قرآن مجید میں بھی پہلے بنیاد رکھی گئی، عقائد کی، اخلاق کی، کردار کی، اس پر احکام اور شریعت کی دیواریں کھڑی کی گئیں، اور بقیہ ہدایات اور آداب سے اس کی تکمیل کی گئی. تو واقعات کے اعتبار سے تو ترتیب یہ ہے، لیکن جب عمارت بن جاتی ہے، جب عمارت وجود میں آ جاتی ہے، تو پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ اس کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے، دیواریں اور چھت ہوتی ہے، بنیادیں بعد میں نظر آتی ہیں. تقریباً یہی کیفیت قرآن مجید کی ہے کہ آغاز میں ابتدا ہوئی بنیادوں سے، جب عمارت بن گئی تو جو چیز سامنے پہلے آتی ہے وہ اس کی تفصیل اور احکام ہے، جن کو دیواروں سے اور چھت سے تشبیہ دے سکتے ہیں. ایک تو بڑی حکمت اس میں یہ معلوم ہوتی ہے. دوسری بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو مخاطبین کفار اور مشرکین تھے، لیکن جب قرآن مجید کی ترتیب مکمل ہو گئی تو مخاطبین مسلمان ہیں. اولین مخاطب ہم اور آپ ہیں جن کے عمل کرنے کے لیے جو چیزیں ہمارے لیے فوری ضرورت کی ہیں وہ شریعت کے احکام ہیں تاکہ اس پر عمل درآمد کریں. لیکن بقیہ چیزیں بھی موجود ہیں، ہمارے مطالعے میں آتی رہیں گی. بنیاد کو بھی ہم جیسے پانی لگا کے مضبوط کرتے ہیں سیمنٹ کی عمارت کو، وہ بھی ہم کرتے رہیں گے. لیکن جو ہمارے لیے امیجیٹ ریلیونس کی چیز ہے اب وہ تفصیلات ہیں اور شریعت کے احکام ہیں. اس کے علاوہ بھی اور حکمتیں لوگوں نے بیان کی ہیں، لیکن ان دو سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس انداز کی حکمتیں. ترتیب نزولی کے بارے میں علامہ سیوطی کی جو مشہور کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے، لیکن میں نے دیکھا نہیں، اس لیے میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ کتنا مستند ہے. لیکن اصل کتاب عربی میں ہے، اگر آپ عربی جانتی ہوں تو بڑی آسان ہے، لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے جس میں انہوں نے ترتیب نزولی کے حساب سے آیات کی نشاندہی اور صورتوں کی نشاندہی کی ہے. لیکن اردو میں مولانا مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن میں تقریباً ہر سورت کے شروع میں انہوں نے ایک تمہید دی ہے جس میں اس کا زمانہ نزول متعین کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں جو روایات آئی ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے، سورت کے اندرونی مضامین کی داخلی شہادت کا بھی ذکر ہے. اس سے بھی آپ فہرست بنائیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ صورتوں کی ترتیب کیا ہے. وہ مقطعات بھی مشابہات کی ایک قسم ہے، عام لوگوں نے اس کو متشابہات میں ہی داخل کیا ہے، لیکن یہ اس وقت متشابہات میں نہیں سمجھے گئے. اگر یہ متشابہات میں سمجھے جاتے یا ان کے بارے میں کوئی الجھن ہوتی کفار عرب کو یا مشرکین کو تو وہ سوال کرتے، اعتراض کرتے، لیکن انہوں نے اعتراض نہیں کیا. یہ بڑی اہم بات ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت یہ اسلوب مروج تھا، عرب کے بعض علاقوں میں مروج ہوگا لیکن بعض علاقوں میں نہیں تھا. اس لیے چونکہ قریش میں یا مکہ میں یہ اسلوب رائج نہیں تھا، اس لیے بعد میں متروک ہو گیا. لیکن قرآن پاک کا خطاب چونکہ سب کے لیے تھا تو مختلف عرب قبائل میں جو لغت کے نمایاں پہلو تھے وہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. قرآن پاک میں بعض ایسے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں جو قریش کی زبان میں نہیں بولے جاتے تھے لیکن دوسرے قبائل کی زبان میں بولے جاتے تھے. مثال کے طور پر سورہ عبسہ وتولیٰ میں ہے وفاکہۃ وابن. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق کو ابن کے مفہوم پتہ نہیں تھا، اس لیے کہ قریش میں یہ لفظ نہیں بولا جاتا تھا. کسی اور قبیلے کی زبان میں انہوں نے کسی سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ فلاں قبیلے کی زبان میں جانور کے چارے کو کہتے ہیں، یعنی تمہارے لیے پھل پیدا کیے، جانور کے لیے چارہ پیدا کیا. اس طرح کے اور بھی الفاظ ہیں کہ جس علاقے کے صحابہ کرام میں وہ زبان نہیں بولی جاتی تھی ان صحابہ کرام نے دوسروں سے پوچھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.